السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم اور میرے ساتھ موجود ہیں آج سوشل میڈیا کے سٹار صدیق جان، اور ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے آج جو ساتھی ہیں سینئر صحافی حسن ایوب صاحب۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ اس طرح کے مقدمات کی چہل پہل نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے خبر آئی ہے تحریک انصاف کی جو متفرق درخواستیں ہیں وہ خارج کر دی ہیں، لیکن آج کل موضوع گفتگو جو ہے وہ ایک ہی ہے، مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ۔ اب تو مولانا فضل الرحمان نے اس کی تاریخ بھی تبدیل کر دی ہے۔ اب کہا گیا ہے کہ 27 اکتوبر کو نہیں بلکہ 31 اکتوبر کو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپنا لانگ مارچ لے کر، اپنا آزادی مارچ لے کے جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ تو صدیق جان سے آج جانیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ یہ لانگ مارچ کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ 2014 میں جب 2 لانگ مارچ اسلام آباد میں آئے تھے تو اس کے سپورٹر تھے مولانا اپنا صدیق جان صاحب، اور حسن ایوب صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اوپینین رکھتے ہیں۔ تو صدیق جان صاحب آپ پہلے، حسن صاحب سینئر ہیں، حسن ایوب صاحب پہلے بتائیں۔ موقف آپ سے پہلے لے نہیں، پہلے آپ سے آپ کرتے ہیں، بسم اللہ ہوگی۔ آپ بتائیں جی، مولانا فضل الرحمان کو کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد میں آئیں؟ دیکھیں عمران وسیم صاحب، میں کسی بھی سیاسی جماعت کے لانگ مارچ کے خلاف نہیں ہوں، سیاسی ایجنڈے پہ لانگ مارچ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر کشمیر پہ بات کرتے ہیں تو پہلے بتا دیں کہ 10 سال جب وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، جب وہ عشائیے، زورانے، اسرانے، کھابے، کھانے، لسیاں یہ ساری سرکاری خزانے سے کھا پی رہے تھے، جب ان کی گاڑیوں میں پٹرول ڈیزل سرکاری خزانے سے آ رہا تھا، جب ان کے گھر سرکاری خرچے پہ چل رہے تھے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہے تھے، جب ان کے پاس گاڑیاں پروٹوکول ساری عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تھیں، اس پہلے تو 10 سال کا حساب دے دیں۔ 10 سال میں مولانا فضل الرحمان یا ان کے سپورٹران، وہ گل بخاری ہو، وہ ماروی سرمد ہو، وہ انصار عباسی صاحب ہوں، وہ حسن ایوب صاحب ہوں، وہ احمد عدیل سرفراز صاحب ہوں، ان کے سپورٹرز ان کے 10 سال میں مجھے 10 خبریں دکھا دیں جو انٹرنیشنل میڈیا میں لگی ہوں مولانا فضل الرحمان نے کشمیر کمیٹی پہ کام کیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مولانا فضل الرحمان توہین رسالت کی بات کر رہے ہیں، توہین مذہب کی بات کر رہے ہیں۔ 88 میں پہلی بار وہ رکن اسمبلی بنے تھے۔ 30 برسوں میں مجھے کوئی 3 قوانین بتا دیں جو اسلامی قوانین مولانا فضل الرحمان نے بنوائے ہوں، ٹھیک ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان کی 3 ایسی باتیں بتا دیں جو توہین رسالت کے زمرے میں آتی ہوں، اسلام کے خلاف آتی ہوں، یہ بتا دیں، یہ بتا دیں۔ اس کے علاوہ جو سیاسی ایجنڈا ہے بالکل کریں، بالکل سیاسی طور پہ تو اجازت ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان تو سیاسی ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں کہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پائی، لوگ جو ہیں وہ مایوسی کا شکار ہوئے ہیں، معیشت جو ہے وہ اس طرح سے اس کو اٹھان نہیں ملی جس طرح کے وعدے عمران خان کی جانب سے کیے گئے تھے۔ 2 چیزیں، توہین مذہب جو اپنے کارکنان کو تیار کر رہے ہیں، جہاد کے لیے تیار کر رہے ہیں، فوج کے خلاف ورگلا رہے ہیں، انتہا پسند بنا رہے ہیں، دہشت گرد بنا رہے ہیں اپنے کارکنان کو، ان معصوم لوگوں کو جن کو گھر والے جب 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے تو ان کو مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو کپڑے بھی ملتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کو مطلب ان کو کھانا بھی ملتا رہے گا۔ ان کو برین واشنگ ان کے کارکن مولانا صاحب لا رہے ہیں۔ میرا صرف یہ ہے توہین مذہب کا الزام نہ لگائیں، اسلام کی آڑ میں نہ آئیں، کشمیر کی بات نہ کریں۔ آپ کا یہ ہے کہ وہ سیاسی جو ایلیگیشنز ہیں یا سیاسی جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر لانگ مارچ کریں، مذہب کا استعمال نہ کریں۔ تو جناب آپ کے پاس کیا جواز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ دھرنا لانگ مارچ جو ہے وہ کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس کیا جواز؟ صدیق بھائی نے بڑا تقریر کی ہے، زوردار قسم کی تقریر کی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کیا موقف اختیار کر کے آ رہا ہے، یہ سیاسی سٹرگل کرنے آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہا ابھی نہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حکومت کو گرا دے گا، لیکن حکومت کے لیے مشکل ضرور کھڑی کر دے گا۔ انہوں نے اپنی مختلف ویڈیوز میں یہ بات کی کہ اب جب حالات مولانا فضل الرحمان تک بات آ گئی ہے تو اب تو نہ ہی سمجھے۔ یعنی میں یہ لطیفہ سنا دوں تو پھر یہ سنا لیں گے، مراسی والی بات کر دی تھی نا۔ اب بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان مراسی باعث عزت ہیں میرے لیے، لیکن ہے تو مراسیوں کا ہی ہے نا وہ قصہ جو ہے سارا۔ میں وہ بات تو مراسی۔ اچھا چھوڑیں، آپ یہ بتائیں جواز کیا ہے مولانا کے پاس؟ مولانا تو خود 2014 میں پی ٹی آئی کے اور پیٹ کے ان لانگ مارچ کی جو ہے ان کے اوپر تنقید کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، کہتے تھے کہ انہیں اٹھا کے اسلام آباد سے باہر پھینک دیں۔ دنیا مقافات عمل ہے جو پی ٹی آئی کا سٹانس تھا کہ 4 حلقے کھولیں اور ریگنگ ہوئی ہے، XYZ ہوا ہے، تو وہی چیز جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے، ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان آتا ہے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، جب عمران خان آتا تھا تو ان کو یہ وہ چیز پسند نہیں۔ تو مولانا تھوکا نہیں چاٹ رہے اپنے؟ نہیں، مولانا غلط کر رہا ہے تو کیا عمران خان نے غلط نہیں کیا؟ سوال ہے۔ اب کیا اگر دوسرے کو اگر آئین اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کی تو مولانا فضل الرحمان کو بھی وہی آئین ہے، وہ بھی اسی پاکستان کا شہری ہے اور اس کو بھی یہ رائٹ ہے، اس کا بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کر سکے۔ پہلی بات۔
سیکنڈ چیز صدیق جان صاحب جو ہے نا وہ فون کے اندر مصروف ہو چکے ہیں. نہیں میں وہ پوائنٹ لکھ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس نہیں خیر میرے پاس بھی پین نہیں ہے. نہیں میں لکھ رہا ہوں. اب دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا ڈر ان کو ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بہت ہی کمزور سا پروٹیسٹ کرے گا, لیکن ان کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ سے ابھی ڈر کا اور اس لانگ مارچ آزادی مارچ کے کانسیکوینس پہ سوال نہیں ہوا. آپ بتائیں ایک بندہ جو خود 5 سال پہلے اس اقدام کی مخالفت کر رہا تھا, آج وہ اس اقدام کو درست کیسے کہہ سکتا ہے؟ یار دیکھو بات یہ ہے, مولانا فضل الرحمان کا آنا وہ جسٹیفائی اس لیے ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہے, اس کے فالوورز پاکستانی شہری ہیں. ہم نے بات اگر کرنی ہے آئین کی, قانون کی بالادستی کی, تو اس میں فریڈم آف ایکسپریشن, جس طرح ہم صحافی یہ شور کرتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, تو اس لیے فریڈم آف پروٹیسٹ بھی جو ہے وہ بھی ان کا رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے. اس رائٹ کو آپ ختم نہیں کر سکتے, آپ ان سے یہ لے نہیں سکتے. پہلی چیز اس بات پر, اگر وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, وہ آتے ہیں, اب آتے ہیں کس طریقے سے, کیا ان کا جو پروٹیسٹ ہے وہ ڈسپلن ہوگا نہیں ہوگا, ابھی اگر ہم اس کو اخذ کریں گے وہ مفروضوں پر بات ہے. آپ کی بات مکمل ہے, ابھی بات مکمل نہیں, ابھی مفروضوں پر بات ہے. اب طاہر القادری کے ساتھ یہ منسلک رہے تھے, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب کے لوگ, عمران خان والے کہتے ہیں کہ پی ٹی وی پر جو حملہ کیا ہے وہ قادری صاحب کے لوگوں نے کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو طاہر القادری صاحب کہتے تھے کہ ہمارا تو کوئی بندہ نہیں اس نے حملہ کیا, حملہ تو کیا ہے عمران خان کے لوگوں نے کیا ہے. بھائی جان دونوں میں سے کسی ایک نے تو کیا ہے نا. تو اب صدیق جان صاحب بتائیں گے کو پی ٹی وی پر حملہ جو کیا تھا وہ طاہر القادری صاحب کے لوگوں نے کیا تھا یا عمران خان صاحب کے لوگوں نے کیا تھا, اور جس نے کیا تھا کیا وہ ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا تھا, یہ بتاؤ ذرا. چلیں یہ ان سے سوال کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ پیٹ کے ساتھ منسلک رہے, تو آپ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک رہے, جاوید ہاشمی کو آپ سپورٹ کرتے رہے 2013 کے الیکشن میں, اس کی کمپین چلاتے رہے, تو یہ منسلک ہونا چھوڑیں. اب یہ بتائیں صدیق جان صاحب کہ پہلے میں ان کے 3 سوالوں کے جواب آپ اپنا جواب دیجئے گا, لیکن سوال مجھے کرنے دیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے, جب انہوں نے پہلی تقریر اپنی پارلیمنٹ میں کی تھی کہ یہ لوگ بھی آئیں, اگر دھاندلی ہوئی ہے آئیں یہاں پر احتجاج کریں, میں ان کو کنٹینر بھی دوں گا, میں ان کو کھانا بھی دوں گا, لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت دھاندلی کی بنیاد کے اوپر قائم ہوئی ہے یا یہ آئی ہے اقتدار میں, تو میں ان کے خلاف لانگ مارچ کرنے کے لیے آ رہا ہوں, تو پھر اب جو وزراء ہیں, حکومتی وزراء ہیں, وہ اوٹ پٹانگ قسم کے بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے 2013 کے الیکشن کے بعد بھی کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے, شاید آپ کو نہ یاد ہو, لیکن یہ دیکھ لیں ذرا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت ہم نے گرا دی, الیکشن ہوئے 2/3 میجورٹی کے ساتھ عمران خان واپس آ گئے, پھر ہم دھرنا دیں گے, پھر اس کو اتاریں گے, پھر الیکشن ہوں گے, پھر عمران خان آئے گا, پھر اس کو گرائیں گے. مقصد عمران خان کو آؤٹ کرنا ہے, مقصد دھاندلی ہے وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا میں پیٹ سے منسلک رہا, میں بالکل پیٹ کے میڈیا سیل میں تھا, اس وقت میں جاب کر رہا تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے. تیسری بات انہوں نے کہا کہ جی مولانا بھی اور آپ نے بھی کہا کہ الیکشن, مولانا کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. عمران خان نے جب یہ کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو عمران خان سپریم کورٹ میں بھی آئے تھے, عمران خان نے یہاں بھی چیلنج کیا تھا, عمران خان نے ان حلقوں کے الیکشن کو بھی چیلنج کیا تھا. مولانا صاحب نے کہاں پہ چیلنج کیا ہوا ہے؟ کوئی ایک حلقہ بتا دیں مولانا نے چیلنج کیا ہو, کوئی ایک ثبوت دے مولانا فضل الرحمان نے دیو. وہ جو ایک کمیٹی بنی تھی, وہ جی دھاندلی کے اوپر کمیٹی بنی تھی, اس سے کیوں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک رازن کمیٹی بنا دی کہ رازن کمیٹی فیصلہ کرے گی, اور یہ ریبر ہوتے ہیں جو رابر کمیٹی. اچھا پھر انہوں نے کہا جی مولانا سے کیوں خوفزدہ ہیں؟ او بھائی خوفزدہ ہیں کیونکہ مولانا اس لیے خوفزدہ ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں طالبان جو ہیں پاکستان کے اندر, جو طالبان جو دھماکے کرتے رہے ہیں, ان کے مولانا صاحب کے مدارس سے بڑے تعلقات رہے ہیں. مولانا کے فالوورز خود کچھ حملوں تک چلے جائیں گے, جیکٹو پہنے تک چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے مولانا صاحب بات اس کی پوری ہونے دو. اور آخری بات جو آپ نے کہا کہ وہ میں نے کہا کہ اگر بات مولانا پہ آ گئی ہے, وہ لطیفہ میں ایک آدھے منٹ کے اندر ضرور سنا دیتا ہوں. میں نے لفظ میراثی یوز نہیں کیا تھا, میں نے تو یہ کہا تھا کہ ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ لگی, اس ایک ملک کے حکمران نے, بادشاہ نے قاصد بھیجے کہ جا کے ہر شہر میں, ہر گاؤں میں بتائیں کہ جنگ لگ گئی ہے یا لگنے والی ہے, تیاری کر لیں. تو بادشاہ کا پیغام لے کے قاصد جب ایک ایسے گاؤں میں گئے جہاں ناچ گانے والے رہتے تھے, اور ناچ گانے والے ذرا نازک مزاج ہوتے ہیں, تو ان کو جا کے کہا کہ آپ بھی تیار ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو جا کے اگر بات ہمارے پہ آ گئی ہے تو صلح کر لیں. اگر بات مولانا فضل الرحمان پہ آ گئی ہے تو نواز شریف اور آصف علی زرداری عمران خان سے نواز شریف آصف زرداری سر یہ بتائیں, سوال کرنے دیں نا, جواب آپ بات یہ ہے کہ ایسے موقع کے اوپر پاکستان آ کھڑا ہوا ہے جب
بھارت جو ہے وہ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے خلاف متحرک ہو چکی ہے, پاکستان کا وزیر اعظم چائنا جا رہا ہے, سعودی عرب جا رہا ہے, تو کیا یہی لمحہ ملا تھا مولانا فضل الرحمان کو یہ لانگ مارچ کرنے کے لیے؟ اس سے آگے تاریخ نہیں کر سکتے, جبکہ سب اپوزیشن پارٹیز انہیں کنونس کر رہی تھی, انہیں سجیسٹ کر رہی تھی کہ آپ اسے آگے لے جائیں, لیکن مولانا ڈٹے ہوئے ہیں. مسئلہ جس دن شروع ہوا تھا اس دن مریم نواز اریسٹ ہو گئی تھی. خیر یہ بات الگ کریں, موقع کی مناسبت سے کس نے کیا غلطی کی ہے وہ سب کو سر, اریسٹ ہونا اتنا بڑا ایونٹ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا ہجوم لے کے اسلام آباد میں آ جائیں. لیکن اب میں مین بات آ رہا ہوں, ہجوم نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان جو اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے وہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی. یہ تمام جماعتیں اگر مل جائیں تو یہ مولانا فضل الرحمان کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتی. جو ایک بات بتا دیں بلاول کہتے ہیں مولانا نے ہمیں بتایا نہیں ہے کب نکلنا ہے, کہاں سے نکلنا ہے. یہی تو میں نے اس سے سوال کیا ہے نا. نہیں, بلاول کی پارٹی آن اسٹریٹ, حالانکہ پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ مچ بیٹر ہے مسلم لیگ نواز سے, بٹ اگر یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل بھی جائیں نا انکلوڈنگ جماعت اسلامی, تو اسٹریٹ پاور ان کے پاس وہ نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. اور جو مدرسوں کی طالب علموں کی بات کر رہے تھے, تو اکوڑا خٹک کا جو مدرسہ ہے اس کو جو کئی کروڑ روپیہ دیا تھا وہ وہیں سے ہی جو کہتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک وہاں سے نکلا ہے سارا, جو امریکہ ہمارے پر الزام عائد کرتا ہے. تو ان کو فنڈنگ کی ہے کے پی گورنمنٹ نے, اس ٹائم کے پی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی. تو یہ باتیں اگر ایک بات سے کریں گے تو ون سائڈ بات, بن لادن سے بھی تو لیتے ہیں, ون سائڈ باتیں تو شروع ہو جائیں تو پھر تو بھائیجان جو سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور تھی وہاں سے قاری سیف اللہ اختر جا کے پیسے لیتا تھا. اس نے پوری جو جے ٹی گورنمنٹ ڈاکومنٹ ہے وہاں سے آیا ہے, اور وہ پیسے کس کس کے پاس گئے ہیں یہ بھی آپ جا کے چیک کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو بات اگر شروع کرو کہ ماضی میں جاؤ گے تو ماضی تو بہت بڑی بات ہے. ماضی جو گزر گیا وہ گزر گیا. اب بات کریں حال کی اور مستقبل کی, تو مستقبل میں مجھے نظر آ رہا ہے ایک سیریس پرابلم پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کو. اور عمران خان, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آخری سوال جو ہے آپ سے کریں گے. صدیق جان یہ بتائیں, یار مولانا صاحب جو حامی ہے نا, میری بات سنیں صدیق جان, میں مولانا صاحب کی حامی نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ جب لانگ مارچ عمران خان لے کے آیا تھا اور پیٹ والے لے کے آئے تھے نا, تو حکومت کے ساتھ جو ہے یہ سیاسی جماعتیں کھڑی ہوئی تھیں, اور اس وقت عمران خان جو ہے ان کے ساتھ کوئی سیاسی پارٹی اس طرح کی نہیں ہے, اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہو چکی ہے, اور میرے خیال میں اب حمایت بھی کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے اس لانگ مارچ کی. کیا حکومت کے جو وزراء ہیں جو اس قسم کے ترش بیانات دے رہے ہیں, حکومت کا یہاں پر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہو, کیونکہ یہ لانگ مارچ ڈیمیج بھی کر سکتا ہے حکومت کو, بے شک نہ حکومت گرے لیکن ڈینٹ ضرور ڈال جائے گا, تو یہاں پر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بندے بھیجیں مولانا کو, انہیں کنونس کریں بھی آپ نے سیاسی پروٹیسٹ کرنا ہے کریں, لیکن ابھی تھوڑا سا انتظار کر لیں. پہلی بات تو یہ کہ حکومت کو مولانا صاحب کی سیاسی اوقات کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, جب مولانا کے بھتیجے بلاول کو ہی نہیں پتا کہ انہوں نے کہاں سے نکلنا ہے, کب نکلنا ہے, کتنے لوگوں کے لیے نکلنا ہے, مولانا صاحب کے حامی حسن ایوب صاحب کو نہیں پتا کہ مولانا صاحب آگے بیٹھیں گے کتنی دیر. میں مولانا کا حامی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, یہ بات میں یار اب ایسے اگر وہ جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں, اگر وہ پاکستان کے لیے آ رہے ہیں, اگر وہ مہنگائی کے خلاف آ رہے ہیں, اگر حکومت کی وہ پاکستانی ہے وہ آ سکتا ہے, آئین اس کو اجازت دیتا ہے, تو ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں. دیکھو جان اللہ کو دینی ہے, کسی بندے کو نہیں دینی. بھائی پی ٹی آئی کی وجہ سے آپ کو ویورشپ ملتی ہے. صدیق صاحب, عمران صاحب, میں ویڈیو میں جو بلاگر نہیں ہوں اس لیے میں بات کروں گا سچی. عمران خان کی آپ سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو ویوز ملتے ہیں بھائی جان. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ عمران خان میں غلطیاں ہیں, وہ فرشتہ نہیں ہے, وہ انسان ہے. میں میری کم از کم 100 سے زائد ملاقات ہے عمران خان کے ساتھ. میرے عمران خان جو ہے, میں اگر 1000 بندے میں کھڑا ہوں, مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ وہ مجھے پہچان لے گا, بلا بھی لے گا, اور مجھ سے بات بھی کرے گا. آپ کی ملاقات نہیں ہوگی شاید, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو بات سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا چاہیے. وہ پاکستانی ہے, ان کا حق ہے احتجاج کا, آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن ایک سیکشن ہے, اگر اس کا کوئی اختلاف ہے تو آپ ان کی بات تو سنو نا کہ وہ بات کیا ہے. اگر آپ بات ہی نہیں سننا چاہتے, یا آپ ان کو مطلب کہتے ہو کہ یار یہ لوگ ہیں ہی نہیں پاکستانی, تو پھر تو یہ مطلب بات نہیں کہ وہ پاکستانی ہیں تو ان کو. اچھا, آخری بات, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ تحریک انصاف سے ہمیں ویورشپ ملتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا موقف یہ ہے کہ میاں صاحب عمران خان سے بڑے لیڈر ہیں, زیادہ پاپولر ہیں, ووٹ ان کے زیادہ ہیں, دلوں کے وزیر اعظم آج بھی وہ ہیں, کہ جو نون لیگ کی بات کرتے ہیں ان کو تو زیادہ ہم سے ویوز ملنے چاہیے, کیونکہ نون لیگ کے تو سپورٹر زیادہ ہیں, دلوں کے وزیر اعظم آج بھی میاں صاحب ہیں. نہیں, سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا نون لیگ چھوٹی ہے, اس لیے چھوٹی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ساتھ نہیں ہیں نا, پڑھے لکھے لوگ ساتھ, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو. اچھا چلیں, پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پی ایچ ڈی ڈاکٹر میری حیثیت ان پڑھ انگوٹھا چھاپ, ان دونوں کا ایک ووٹ ہے. اچھا, پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. میری حیثیت اس پروگرام میں بطور اینکر ایسے ہو چکی ہے کہ صدیق جان یہ جو سینڈوچ کھا رہے ہیں نا,
اس سینڈوچ کے درمیان جو آملیٹ ہے، میری حیثیت اس طرح کی ہو چکی ہے کہ یہ دونوں آپس میں جو ہے گفتگو کرنے لگ گئے اور میں بیچ میں جو ہے نا وہ کباب میں ہڈی والا میرا حساب کتاب ہے. تو ناظرین، آپ نے صدیق جان کی گفتگو بھی سنی، حسن ایوب کی گفتگو بھی سنی، لیکن بہرحال حکومت جو ہے وہ اس وقت اقتدار میں ہے اور حکومت کا قدکار جو ہے وہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. حکومت کو جو ہے وہ یہاں پر زیرک کا اور دانشمندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بیچ میں ایسے لوگ شامل کرنے چاہیے جو مولانا کو جا کے کنونس کریں کہ آپ تو اگر سیاسی اجتماع کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن مذہب کو اپنے لانگ مارچ میں یا آزادی مارچ میں نہ لائیں. تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.